بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 114۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی کلاس لی تھی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا۔ حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بار بار سوری کرتی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیا سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتیں۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ حیا سلیمان، اچھا مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اور میں اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی پھر سارا دن۔ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا، سو ان کو واپس کپادوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اسے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت پہ مسرور بھی تھیں۔ عروہ کے پاس اس نے کیپٹن پلنٹ کارٹوس کی کچھ ڈی وی ڈیز لی تھی، اور اس معصوم بچے نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، مگر ادلار کی شہزادی ناف سکیڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ میں آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان وہ بھی ایسا ہی تھا، اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ سپہر میں وہ جہان کی طرف آئی، اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولتے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔
ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ رون نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی۔ پریشانی، فکرمندی، خوف، کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس ہوا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ ہکا بکا نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں، مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا؟ کہاں؟ اس بات پہ نرس آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا۔ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک ویسے ہی تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ اوپر کیل پہ پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چائم کدھر ہے؟ باہر آتی اسی نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ان کو دوبارہ کپادوکیا ہی جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے ہی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے وہ ہاسپٹل سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارم خاموش ہو گئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس کے پاس اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ ارم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہنم میں جاؤ تم ارم، وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھیک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا۔ ظاہر ہے تم اس کی ہی بات کری ہے، وہ کہنا چاہ رہی تھی مگر دوسری جانب سے حیا نے بہت غصے سے کہا، جہنم میں جاؤ ارم، یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ ارم نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر واپس رکھ دیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگایا، گرم کڑوا پی لیا۔ جہنم میں جاؤں میں نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اس طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور بالکل ایسی تھیں جیسے کزنز ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے، مگر جب فضا موافق ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئیں۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھیں۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کے گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برسوں میں
ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی۔ اور یہ انہی دونوں کی بات ہے جب وہ داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز وہ بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا، مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تھا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان اور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات کر کے ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ نوجوان چلا گیا، مگر اسی دن شام میں اس نے ان کو لینڈ لائن پہ فون کر دیا۔ ارم کی تو جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر اس نے پھر شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی، اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، مگر ولید نے پھر لینڈ لائن پہ بھی فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سلیمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کسی کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارم ہی تھی۔ شروع میں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوش گمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا ہے۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ پہ چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا تھا، مگر ضرور آتا تھا۔ ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے تھے، اور ارم کی نگاہ وہ مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا دور رکھ سکتی تھی اس نے کیا۔ اس کے
نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر تو ولید یہی کہتا کہ وہ حیا پہ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کا نکاح کا جب اس نے اپنے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے معاملہ از خوب دب گیا، مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں سوالات بہت کرتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند اور اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ بھی جاتی تھی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی تھی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے، اور وہ بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا تھا، مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ کس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس اسکارف سے نجات مل جائے گی، وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کے دسترس میں نہیں تھی، مگر پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد تک ولید سے بات پہ بات کر رہی تھی، کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی۔ یا اب معمول سے یہ کام کر کر کے اس کا خوف ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے جلدی سے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو، سخت تیور کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کا ہاتھ سے موبائل جھپٹا، اور کپ کپاتے دل کے ساتھ بمشکل کھڑی ان کی کال لاگ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کی یہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھیں، وہ اپنے ان دوستوں کا نام لڑکوں کے نام سے محفوظ کرتی تھیں۔ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹائم کا فرق ہے؟ ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے؟ یہ پاکستان کا نمبر ہے، اور نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے، رومنگ یہ اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا فون ہے، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسے صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ارم نے کال ایک دم کیوں کاٹی ہے۔ اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی، مگر کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند فٹ اور دور کھڑی ہوئی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دے رہا تھا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ حیا کا نمبر ہے؟ سائمہ بیگم کی آواز سن کر ادھر آ گئیں۔ اگر حیا کے ساتھ اس کا وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو، سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو، مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے۔ دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا۔ ابا اسی طرح غصے میں بھرے کھڑے رہے۔ فون رکھتے ہی ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔
وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر سے کھو چکی تھی، اور یہ سب صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے دوستی رشتے کسی چیز کا پاس نہیں کیا۔ اماں تھیں جواباً جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کر رہی تھیں۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا۔ دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ پھر ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کا لینڈ لائن پر فون کر کے اسے صورتحال بتا دی تھی۔ اب اس کے پاس صرف اس کا آفیشیل نمبر تھا، جو ابا کے پاس بھی تھا۔ وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے اسے کال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو حیا پھنسے گی، وہ نہیں۔ مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا نے تفتیش کی تو سمجھ گئے۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی تھی۔ حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور اس کا فون وہ استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا کرتی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ، پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ہاتھوں ہاتھ ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے حیا کو اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تو جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا۔ میجر احمد نے حیا سے رپورٹ کرنے کے لیے آنے کا کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہونی تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی، مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی۔ ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ہٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم سے چونکی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھیں، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی تھیں۔ ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی۔ ارم اس میں سے غائب ہو گئی تھی، اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کو فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا تھا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فرخ گھر لائے تھے۔ 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزری تھی، اور آج حیا اس کو فون کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ارم بھی اس کا ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟